والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. There are two aspects of our relationship with Allah Ta'ala. One aspect is that we try to do as many good deeds as possible. جتنی نیکیاں انسان کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کرے. But the second aspect is more important, which is that a person tries to stay away from sin. کئی دفعہ پہلے بھی we have spoken about this and we gave you the example of a bathtub کہ اگر آپ باتھ ٹب کے اندر سارے نلکے کھول دیں شاور ٹیپس پانی تو آ رہے but if the drain is open then the water will not be able to remain inside. اسی طریقے سے ہم جب عبادت کرتے ہیں تو بہت سارے اعمال ہوتے ہیں we do good deeds ان کی برکت سے دل کے اندر نور آتا ہے بٹ اگر گناہ نہیں چھوڑیں گناہ نہیں چھوٹے تو پھر اٹس لائک این ایمپٹی گریو. اس کی وجہ سے جو اعمال کی برکت ہوتی ہے جو نور ہوتا ہے دیٹ از سکڈ اوے. تو بنیادی طور پہ اصول یاد رکھیں کہ اگر دین میں آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے نیک اعمال اہم ہے لیکن گناہوں سے بچنا اہم ترین. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے that a person مفہوم ہے کہ اگر انسان پوری رات عبادت کر کے اور عبادت کر کے وہ بالکل جھک جاتا ہے رکوع سجود کر کے اور پورا دن روزہ رکھ کر وہ ہڈیوں کی طرح بالکل کمزور ہو جاتا ہے. فرمایا لیکن پھر بھی اس کو جو فائدہ ہوگا وہ گناہوں سے چھوڑنے میں ہوگا. تو گناہوں کو چھوڑنا یہ سب سے افضل ترین عبادت ہے. چنانچہ ایک صحابی تھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں. یعنی عبادت کا کرائٹیریا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ نہیں ہے کہ زیادہ تہجد پڑھو نمازیں کرو ذکر کرو صدقات دو بلکہ فرمایا کہ اتقوا المحارم تکن اعبد الناس کہ گناہ کو چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک you become the most worshipping servant of اللہ تعالیٰ. تو ایک بنیادی اصول ہم یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کے لیے نیک عبادت تو کرنی ہے لیکن اس سے زیادہ وہ سوچیں ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ہم نمک برابر محنت کر رہے ہیں نیک اعمال کرنے کے لیے تو وہ جو آٹا ہوتا ہے نا آٹا اتنی محنت کرنی چاہیے گناہ کو چھوڑنے کے لیے. یعنی جب روٹی بناتے ہیں تو نمک تو تھوڑا سا ہوتا ہے اصل انگریڈینٹ تو آٹا ہوتا ہے. تو گناہ کو چھوڑنے کے لیے ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے زیادہ فکر کرنی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کو کیسے چھوڑیں. تو اس کے لیے پھر دوسرا اصول ہمارے مشائخ نے فرمایا اور ایسی باتیں ہیں یہ کہ پورا نچوڑ مل جاتا ہے. 2-3 اصول ہیں جن کے اندر you find a principle by which you can live your life.
بڑی گہرائی ہے باتوں میں، اور یہ زندگیوں کا نچوڑ ہے، تجربے کا نچوڑ ہوتا ہے۔ تو دوسری بات فرمائی ہمارے مشائخ نے کہ ہمیں دو چیزیں چاہیے۔ ایک، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب آ جائیں، تو فرمایا کہ جب انسان نیک اعمال کرنے کا شوق اور گناہ سے بچنا، یہ دو چیزیں، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کر سکیں اور گناہوں سے بچ سکیں، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو وہ طریقہ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جب ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے نیک اعمال کرنا آسان۔ جتنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی اتنا انسان پھر بھاگ بھاگ کر دوڑ کر نیکی کرے گا۔ یعنی جو عبادت کا تعلق ہے نا، تہجد پہ اٹھ رہے ہیں، یہ محبت کے بغیر نہیں ہے۔ جس کے دل میں محبت نہیں ہے تو وہ پھر دوڑ لگا لے، تہجد پہ سارے نام لگا لے، اٹھے گا بھی، آنکھیں بھی کھلیں گی، لیکن اگر دل میں محبت نہیں ہے تو بستر سے نہیں اٹھ سکیں گے۔ تہجد کی رات کی جو عبادت ہوتی ہے، رات کے آخری پہر میں جو مناجات، جو دعاؤں کی لذت ہوتی ہے، جو صبح قرآن کی تلاوت کا مزہ ہوتا ہے، یہ جو عبادتیں ہیں یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت، اور محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنا پھر انسان عبادت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان پھر عبادت پہ جم جاتا ہے، عبادت پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ عقل جب بیچ میں لے کے آئیں گے نا تو عقل سے انسان اللہ کی محبت نہیں پا پاتا، اعمال نہیں کر پاتا۔ اعمال کی جو بنیاد ہے وہ انسان کو اللہ کی محبت پہ رکھنی چاہیے۔ چنانچہ ایک شاعر تھا، اس نے کہا کہ عقل کو افکار سے فرصت نہیں، عقل کو افکار یعنی فکر، سوچتا رہتا ہے عقل، سوچتی رہتی ہے عقل، عقل کو افکار سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ کہ اگر اعمال کی بنیاد رکھنی ہے تو وہ اللہ کے عشق پہ، اللہ کی محبت پہ رکھو، عقل پہ نہ رکھو۔ یہ عقل جو ہے یہ انسان کو کبھی دھوکہ دے دیتی ہے، یہ عقل جو ہے کمزور ہے۔ یعنی عقل استعمال کریں لیکن بنیاد اس کو نہ بنائیں۔ دین میں بنیاد اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اعمال کی بنیاد اللہ کی محبت ہونی چاہیے، تب انسان جمع رہتا ہے، ورنہ پھر عقل کبھی کبھار انسان کو راستے میں روک دیتی ہے۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تابہ منزل صرف دیوانے گئے۔ فرزانے کہتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں، عقلی لوگ ہوتے ہیں نا، ہر چیز کو عقل کے پیمانے میں تول رہے ہوتے ہیں۔ تو شاعر نے کہا کہ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، فرزانے جتنے عقل والے لوگ تھے، یعنی دین پہ آپ بڑھنا چاہ رہے ہیں، ہر چیز عقل کے دائرے میں سوچ رہے ہیں اور ریشنلی، لاجیکلی، اور محبت ہی نہیں ہے، کوئی کیفیت ہی نہیں ہے، کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، کوئی فیلنگز ہی نہیں ہے، تو تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر یہ رشتہ کیسے چلے گا؟ یعنی کسی بھی تعلق کے اندر جہاں عقل ضروری ہے وہاں محبت اور تعلق بھی تو ہونا چاہیے نا۔ میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، آپس میں دوستوں کا تعلق ہوتا ہے، تو وہ تعلق کے اندر صرف عقل نہیں ہوتی بلکہ ساتھ ساتھ ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک دل جڑے ہوئے ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ لوٹ آئے جتنے فرزانے میں، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف عقل والا تعلق رکھے نا تو پھر لوٹ آئے، پھر انسان کو شیطان لقمہ بنا دیتا ہے، وساوس میں الجھا دیتا ہے، نفس پریشان کر دیتا ہے، وہ منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تابہ منزل صرف دیوانے گئے۔ جو منزل پہ پہنچنے والے ہیں نا وہ دیوانے ہوتے ہیں، اللہ کی محبت والے ہوتے ہیں،
لیکن شیطان کے پاس بھی عقل تو تھی، بہت اچھی عقل تھی، اور عبادت بھی بہت اچھی تھی، ہر جگہ اس نے سجدہ کیا ہوا تھا، اور اس کے پاس علم بھی بہت اچھا تھا، پہچانتا تھا اللہ تعالیٰ کو، اتنا اچھا پہچانتا تھا کہ اس نے آخر میں دعا بھی مانگی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، میں دعا مانگوں گا، اللہ تعالیٰ پھر بھی میری دعا کو قبول فرما لیں گے۔ دعا مانگی اس نے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت تک مہلت دے، میں لوگوں کو ضائع کروں، لوگوں کو بھٹکاؤں بہکاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما دی۔ تو اس بیچارے کے پاس علم بھی تھا، اس کے پاس عبادت بھی تھی، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی تھی، اگر کچھ نہیں تھا وہ اللہ کا عشق نہیں تھا۔ جو مردود ہوا نا وہ اس وجہ سے ہوا کہ محبت نہیں رکھتا تھا، محبت کا تعلق نہیں تھا۔ تو آج کل عقیدت بھی ہوتی ہے، تعلق بھی ہوتا ہے، لیکن محبت نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو پھر ایسی عبادت، ایسا علم، یہ کمزور بنیاد ہے، یہ بہت کمزور بنیاد ہے۔ چونکہ شیطان کی مثال ہمارے سامنے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، عبادت کے باوجود، اور ایسی بھی عبادت نہیں جس طرح ہماری عبادت ہوتی ہے، اس کی تو سالوں کی عبادت تھی، ہزاروں سال عبادت کری، ہزاروں سال سجود اور سجدے کیے، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھتا تھا۔ ویسا بھی نہیں کہ ایتھیسٹ ہے، کوئی اگنوسٹک ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کو مان کر، لیکن محبت نہیں تھی۔ اگر محبت ہوتی تو آگے سے دلائل نہیں دینا شروع کر دیتے۔ جب سجدے کا حکم آیا کہ سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا، لیکن شیطان آگے سے دلیل دینا شروع کر دیتا ہے۔ سجدہ بھی نہیں کیا، اور آگے سے عقلی دلیل کہ انا خیر منہ، کہ اللہ میں بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ اوپر جاتی ہے، اور آپ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، مٹی نیچے جاتی ہے، تو لہٰذا میں بہتر ہو گیا۔ یہ عقل پرست لوگ ہوتے ہیں، اور جو محبت والے ہوتے ہیں وہ دیکھتے کہ اللہ آپ کا حکم ہے تو فوراً انسان سجدے، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آگے صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حکم مان لیا۔ یہ اللہ کی محبت جو ہے یہ ہمارے اعمال کی بنیاد ہونی چاہیے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان عقلوں میں الجھ جاتا ہے اور محروم ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پہ اعتماد ہو، اور ایسا تعلق ہو محبت والا، نبی علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر اعتماد ہو، اور ایسا اعتماد ہو جو محبت والا۔ اسی طریقے سے جو مشائخ ہوتے ہیں، چونکہ نائب ہوتے ہیں، ان پہ بھی ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اعتماد ہونا چاہیے، صرف عقیدت والا رشتہ نہ ہو بلکہ محبت والا رشتہ۔ دو قسم کے مرید ہوتے ہیں وہاں بھی، ایک ہوتے ہیں عقیدت والے، ایک ہوتے ہیں محبت والے۔ عقیدت والے ایک حد تک فائدہ لے لیتے ہیں، جو حقیقت میں فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں وہ محبت والے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اعمال کی بنیاد عشق پہ رکھنی چاہیے، عقل پہ نہیں رکھنی چاہیے۔ دیکھیں شمائل ترمذی میں ایک عجیب ویری بیوٹیفل حدیث مبارکہ کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت فرمائی، تو نبی علیہ السلام نے دعوت قبول کر لی، اور انہوں نے سالن بنایا تھا، گوشت تھا، تو بکرا، چھوٹا بکرا، یہ بکری تھی، فوراً ذبح کیا اور اس کا سالن بنا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اب نبی علیہ السلام کو گوشت کے اندر دستی کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ دستی جانتے ہیں؟ ہاں، دستی کا گوشت پسند تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان صحابی سے عرض کیا، ان سے فرمایا کہ مجھے ایک دستی نکال کے دو۔ انہوں نے دستی نکال کے دی، اور نبی علیہ السلام نے اس کو نوش فرمایا۔ پھر فرمایا مجھے دوسری دستی بھی نکال کے دو۔ انہوں نے دوسری دستی تھی وہ بھی نکالی، اور نبی علیہ السلام نے اس کو بھی نوش فرمایا۔ پھر فرمایا مجھے دوبارہ دستی نکال کے دو۔ اب وہ صحابی تھے،
انہوں نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں، بکری کی 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں، اور عقلاً بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ارے تم نے کیا بول دیا، تم برتن سے نکالتے رہتے، دستیاں نکلتی چلی جاتی، دستیاں نکلتی چلی جاتی، یہ تم نے کیا بول دیا؟ یعنی اب اندازہ لگائیں کہ بکری کے اندر دستی 2 ہی ہوتی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بس جو میں کہہ رہا ہوں کرتے چلے جاتے، ہاتھ ڈالتے اور دستیاں نکالتے چلے جاتے، دستیاں نکلتی چلی جاتی، دستیاں نکلتی چلی جاتی، تمہیں بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے بولا کیوں؟ اور اس طریقے سے عقل کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی، عقل کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی۔ وحی کے سامنے، دین کی تعلیم کے سامنے، تعلیمات کے سامنے پھر انسان عقل کا اپنا دائرہ ہے، لیکن وحی من جانب اللہ جو الہام ہوتا ہے وہ اوپر سے ہوتا ہے، عقل نیچے رہ جاتی، عقل کی جڑ کاٹ کے رکھ دی کہ انسان اب کیا آگے سے بات کرے گا۔ تو اس میں بڑا نقطہ ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ ہمارا اعتماد اپنے اللہ تعالیٰ پہ، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر، ہمارے جو مشائخ کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے ان پہ ایسا ہونا چاہیے کہ عقل کو سائیڈ میں کر دے۔ نہیں سمجھے؟ اگر فائدہ اٹھانا ہے، اب وہ صحابی دستیاں کھاتے چلے جاتے ہیں، 2 تو مل گئی لیکن فائدہ اور زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ عقل بیچ میں لے کے آ گئے جس کی وجہ سے وہ جو فائدہ تھا، اس کا جو برکت تھی، وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس رشتے کے اندر، اس تعلق کے اندر انسان کو عشق سے فائدہ ہوتا ہے، یہ عقیدت اور عقل سے یہ رکاوٹیں بن جاتی ہیں۔ اس کو انسان سائیڈ میں رکھ دے اور یہ محبت کا تعلق ہے، عشق کا تعلق ہے، عشق الہی ہو، عشق رسول ہو، اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی خاطر اللہ والوں سے محبت ہو، تو پھر انسان کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور ہر جگہ اگر اپنی عقل لے کے آتے رہیں گے 2+2 4، تو پھر وہ 2+2 4 ہی ہوگا، وہ جو برکت تھی اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمارا دین جو ہے اس میں عقل کا معیار ہے، لیکن عقل کی اوپر الہام اور وحی اور دین کی تعلیمات۔ جہاں مقابلہ ہو جائے تو وہاں پھر انسان عقل کو سائیڈ میں کر دینا چاہیے۔ جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سامنے دریا ہے اور آپ کے اصحاب فرما رہے ہیں کہ اب تم غرق ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور الہام آیا کہ موسیٰ یہ جو عصا ہے اس کو پھینک دو۔ اب عقل چیخے گی، عقل چلائے گی کہ یہی تو عصا ہے which is your defense. when فرعون comes اسی کے ساتھ تم لڑ لو، ہو سکتا ہے you might be able to defeat him, but کچھ بھی کرو don't let go of this عصا۔ اور الہام کیا ہے کہ اس کو پھینک دو، پھینک دو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ this sea split open and he was saved۔ تو ہمارے دین کے اندر یہ جو بات ہے اس کو سمجھنی چاہیے کہ عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا عشق مانگنا چاہیے، صرف عقلی نہیں بنے، عقیدت پرست نہ بنے، بلکہ محبت والے بنے۔ جتنی اللہ کی محبت ہوگی اتنا اعمال مضبوط ہوں گے، اتنا اعمال میں انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات کہ گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی خشیت چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف چاہیے۔ گناہوں سے وہی بچ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔
ورنہ انسان ظاہر میں تو بڑا صوفی صافی بن جائے گا، ظاہر میں بڑا نیک ہو جائے گا، اپنا حلیہ بھی نیک بنا لے گا، علم بھی پڑھیں، عبادت بھی کریں، دین کی خدمت بھی کریں، لیکن اگر دل کے اندر فسق اور فجور ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، تو پھر انسان تنہائیوں میں ایسے گناہ کرے گا کہ شاید شیطان دیکھ کے شیطان کو بھی شرم آ جائے، ایسے انسان گناہ کرے گا پھر وہ گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ جب تک کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو تو انسان جو مرضی نیک بن جائے وہ صرف ظاہری طور پہ ظاہر داری ہوتی ہے، لیکن اندر اگر وہ خوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت نہیں ہے، تو پھر انسان گناہوں سے بچ نہیں سکتا۔ چنانچہ ہمیں جو دوسری چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے اور بار بار مانگنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے۔ اس خوف کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس خوف کے بغیر گناہ نہیں چھوڑ سکتے، اس خوف اور خشیت کے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کے قریب آ ہی نہیں سکتا، گناہ سے جان چھوٹ ہی نہیں سکتی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اللہ کے مقام سے ڈرا، جو خوف پھر نفس کو کھینچا، اس نفس کو کھینچنے کے لیے اللہ کا خوف چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ جنت عطا کرتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ہمیں جہاں دعائیں سکھائیں کہ اللہ سے اللہ کی محبت مانگو، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، وہاں ہمیں کئی ایسی دعائیں سکھائیں کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا خوف مانگو، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی خشیت مانگو، اور خشیت مانگو تنہائی کے اندر بھی اور محفلوں میں بھی۔ اللہم انی اسألک خشیتک من الغیب والشہادت، کہ اللہ مجھے اپنا خوف عطا فرما دے جب میں لوگوں کے درمیان ہوں۔ عام طور پر لوگوں کے درمیان تو انسان گناہ سے بچ جاتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے، ایک شرم ہوتی ہے، لیکن تنہائی کے اندر اللہ کا خوف ہی ہوتا ہے جو انسانوں کو بچا سکتا ہے۔ اور آج کل تو لاسٹ ٹائم آلسو وی اسپوک اباؤٹ what happens in تنہائی کتنا ضروری ہے that we purify our خلوت، and with the screen and all the social media ہم نے خلوت کو گناہوں سے بچانے کے لیے جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اور زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس کے بغیر بالکل گزارا نہیں ہو سکتا۔ اور چنانچہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوف ایسی نعمت تھی جو نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی۔ نبی علیہ السلام کا کیا مقام ہے، سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا خوف، کئی دفعہ پوری رات آپ علیہ السلام قرآن کی ایک آیت پہ غور و فکر کر کے روتے رہتے تھے، آنسو بہتے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا تھا۔ اگر سورہ ہود کے اندر پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات آئے کہ قوم عاد کے ساتھ یہ ہوا، ان پہ اس طریقے سے عذاب آیا، قوم سمود کے ساتھ اس طریقے سے عذاب آیا، فرعون کے ساتھ یہ ہوا، سیدنا نوح علیہ السلام کے اپنے جو بیٹے تھے ان کے ساتھ یہ ہوا، تو نبی علیہ السلام فرماتا ہے کہ جو واقعات تھے یہ پڑھ کے میرے بال سفید ہو گئے، میرے بال سفید ہو گئے، مجھ پہ یعنی بڑھاپا جلدی آنا شروع ہو گیا جب یہ واقعات جو سورہ ہود تھی اس میں اس طرح کے واقعات ہیں پچھلی امت کے۔ تو نبی علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ کی خشیت بہت زیادہ تھی۔ اسی طریقے سے پھر صحابہ اکرام میں دیکھیں کتنی خشیت تھی، صحابیت کا مقام ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی علیہ السلام کے مراد ہیں، مراد رسول۔ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے خاص طور پہ دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکانا عمر ہوتا، یعنی اپنے کمالات میں اور مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے he was so high کہ اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، یعنی نبی علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، لیکن اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ یہ وہ عمر ہے لیکن ان کے دل میں کتنی خشیت، کتنا اللہ تعالیٰ کا خوف تھا کہ ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چنانچہ ان کے پاس آئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے نام بتائے تھے اور کہا تھا کہ کسی کو بتانے نہیں۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے، ان کے پاس آئے، کہا حذیفہ مجھے پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو منافقین کے نام بتائے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ کسی کو بھی منافقین کے نام بتانے نہیں ہے، تو میں آپ سے منافقین کے نام تو نہیں پوچھ رہا، بس میں اتنا پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتا دے کہ ان میں عمر کا نام تو نہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اندازہ لگائے کہ کتنی اللہ کی عظمت ان کے دل میں، کتنا اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، کہ ان کا کیا مقام ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر اگر ایک راستے پہ جاتے ہیں تو شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، شیطان دوسرے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ یہ ایسی ہستی ہیں لیکن اپنے بارے میں ایسی فکر، اللہ کی ایسی عظمت اور خشیت ہے کہ سوال پوچھ۔ اور آج ہم اپنے اندر جھانکنے کے بجائے اوروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری گردنیں اوروں کی طرف لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر کون سا عیب ہے، اس کے اندر کون سا عیب ہے۔ یہ کاش یہ گردنیں جو ہیں جھک جائیں، یہ گردنیں ہماری جھک جائیں اور ہم اپنے اندر دیکھنا شروع ہو جائیں کہ ہمارے اپنی کیا حالت ہے، ہمارے اپنے دل کی کیا حالت ہے، ہمارے اپنے دل میں کیا اللہ کی محبت ہے، اور ہمارے دل میں اللہ کی کیا عظمت اور اللہ کی کیا خشیت ہے۔ اس کی ضرورت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے، لیکن ایسی اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف کہ چلا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں ایک مومن کے جسم کا بال ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی خوف اتنا زیادہ تھا، اللہ تعالیٰ کا خشیت اتنی زیادہ تھی کہ قیامت کے دن کے جو مناظر ہوتے تھے اس کے بارے میں سوچتے تھے کہ کاش میں انسان ہی نہ ہوتا، بال ہوتا کسی مومن کے جسم کا، کوئی پرندہ ہوتا، گھاس ہوتا، کہ مجھ سے حساب کتاب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی خشیت، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کی وجہ سے پھر انسان گناہ سے بچ سکتا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کسی سے پانی مانگا، تو لانے والے نے پانی کے بجائے ان کو شربت پیش کر دیا۔ اب شربت لیا اور پینا چاہ رہے ہیں لیکن آنکھوں سے آنسو گئے۔ تو بندے نے پوچھا کہ امیر المؤمنین آپ کو رونا کیوں آ رہا ہے؟ فرمایا کہ میں نے پانی مانگا تھا، آپ نے شربت لا کے دے دیا، مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو عمر کہ تمہیں جو نیکیوں کے بدلہ تھا سب کچھ یہی مل جائے اور کل قیامت اور آخرت میں تمہارے لیے کچھ موجود نہ ہو۔ مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ کہیں میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو۔ اندازہ لگائیں ہم روزانہ پانی پیتے ہیں، پانی کے ہم تو شربتیں پیتے ہیں، ہم ڈرنکس پی رہے ہوتے ہیں، اس میں آئس کیوب ڈال رہے ہوتے ہیں، اس میں مزے مزے کے فلیورز کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، ہمارا خیال ہی نہیں جاتا، ہمارا اس کی طرف خیال ہی نہیں جاتا۔ اور یہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے
جنت کا وعدہ فرما چکا ہے، اور اپنے بارے میں اللہ کی اتنی عظمت، اللہ تعالیٰ کی اتنی خشیت، اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف ہے کہ یہ ڈر ہے کہ یہ جو آیت ہے کہ میرے اوپر تو اپلائی نہیں ہوگی. ہم سوچتے ہیں یہ آیت تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو کسی اور لوگوں کے لیے. اور جو ہمارے بڑے تھے وہ ان آیات کو پڑھتے تھے اور اپنے اوپر لگاتے تھے کہ کہیں میں تو اس آیت کا مصداق نہیں ہوں، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ساری جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی دے دیا کہ بس جو بھی واؤچر تھے تم نے استعمال کر لیا، اب وہاں کچھ نہیں ہے. ہوتا نا ایسا کہ واؤچرز آپ نے ایک دفعہ استعمال کر لیا تو پھر آپ تو اتنے نہ بیٹھے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ان میں اللہ تعالیٰ کی اتنی خشیت تھی کہ ایک دفعہ وہ مسجد نبوی کے اندر تلاوت فرما رہے تھے اور سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے، اور اس میں ایک آیت ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کی دعا تھی کہ میں اپنا جو غم ہے، اپنی جو شکایت ہے، اپنا جو حزن ہے وہ میں صرف اللہ تعالیٰ سے شیئر کرتا ہوں، میں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کی تلاوت فرما رہے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے، اور فرماتے ہیں کہ رونے کی آواز، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں آخری صف تک آ رہی تھی، یعنی مسجد نبوی کے اندر آخری صف تک رونے کی آواز آ رہی تھی. ایسی خشیت تھی ان کے دل کے. تو جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوتی ہے تو ہی انسان پہلے قدم پہ گناہ سے بچ سکتا ہے. یہاں فرق ہو جاتا ہے دو قسم کے لوگوں میں. ایک قسم وہ یہ ہوتا ہے کہ میں گناہ نہیں کرنا چاہتا لیکن ون لاسٹ ٹائم، کہ میں ایک آخری دفعہ یہ گناہ کر لوں اور پھر اس کے بعد میں توبہ کر لوں. شیطان جو ہوتا ہے وہ ہر بندے کے پاس آتا ہے اور ہر بندے پہ اس کے لیول پہ آ کے بات کرتا ہے. تو ایک یہ تھنکنگ ہوتی ہے کہ میں گناہ تو نہیں کرنا چاہتا لیکن ون لاسٹ ٹائم، اور پھر میں اس کے بعد توبہ بھی تو کروں گا نا، میں توبہ کر لوں گا تو وہ گناہ مٹ جائے گا. تو میں آخری دفعہ گناہ کر رہا ہوں، پھر میں توبہ کروں گا وہ گناہ مٹ جائے گا. یہ پتہ ہے کس کی مثال ہے؟ یہ مثال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی. انہوں نے بالکل یہی سوچا تھا، بالکل یہی ان کا رویہ تھا. سوچ رہے تھے کہ ابھی ایسا کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کو ہم یا تو قتل کر دیتے ہیں یا اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم توبہ کر لیں گے اور پھر نیک بن جائیں گے، پھر ہم اپنے والد کے پاس آ جائیں گے، ہم کہیں گے ہم نے توبہ، ہماری توبہ، ہم نیک ہیں. تو دس واز دیئر تھنکنگ، بیکاز ظاہری بات ہے ان کی پرورش ہوئی تھی. سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے تو ایک نیکی، گناہ اور نیکی کا فرق تو تھا، پتہ تھا جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، لیکن انسان کے اوپر کبھی کبھار جذبات آ جاتا ہے، نفس کا غلبہ آتا ہے. اور اس وقت کیا تھا ان کے اندر ایک انوی تھا، ایک ایموشن، ایک فیلنگ ہوتی ہے. کبھی کسی کے ساتھ حسد ہو جاتا ہے، کبھی کوئی غصے کا جذبہ آ جاتا ہے، کبھی نفس کے اندر شہوت کا جذبہ آ جاتا ہے. اور یہ جذبہ ایسا ہوتا ہے، اٹس سچ اے ایموشن، سچ اے فیلنگ، کہ یہ پھر ایک لیول تک پہنچ کے انکنٹرولبل ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو سپریس کرنا بھی چاہیں، it becomes difficult to suppress it. اور پھر when it becomes uncontrollable you give in to that desire. لیکن چونکہ فرق تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں غلط ہے، تو پھر انسان جسٹیفائی کیسے کرتا ہے اپنے آپ کو؟ you rationalize exactly the way those brothers justify themselves. کہ ہم یہ آخری دفعہ گناہ کریں گے، ان کو دکھ بھی ہوگا، ندامت بھی ہوگی، لیکن وہ جذبہ نفس کا اتنا زیادہ ہے، حسد، کہ they can't stand کہ ہمیں یہ ایک آخری دفعہ کر کے پھر توبہ کر لیں. اور آج بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے غفور ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے
کریم ہے تو گناہ کر کے پھر ہم نیک بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیں گے۔ تو انہوں نے یہی کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بھائیوں کو ذلیل کیا۔ اصول یاد رکھے کہ اگر کوئی اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کہ میں آخری دفعہ گناہ کروں گا، اس کے بعد میں ضرور پکی توبہ کروں گا، میں نیک بن جاؤں گا، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا اثر ہوگا، اور اثر کیا ہوگا؟ گناہ کی وجہ سے انسان کو ذلت اٹھانی پڑے گی، گناہ کی وجہ سے ذلت اٹھانی پڑے گی، رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہے نہیں۔ گناہ کی وجہ سے انسان محروم ہوگا، پریشانیاں بھی آئیں گی، ذلت بھی آئے گی، اور کتنی ذلت آئی، کتنی ذلت آئی کہ وہی جو بھائی ہے، اس کے بعد پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ مصر کے اندر قحط ہوا، اور اب وہ بھیکاریوں کی طرح، فقیروں کی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے دربار میں آتے ہیں اور کہتے ہیں فتصدق علینا، اللہ کے نام پہ کچھ صدقہ کر دو، ہمیں کچھ دے دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر گناہ کی وجہ سے ذلت آتی، اور پھر انسان کا تماشا بنتا، سب لوگ دیکھتے ہیں، سب لوگ محسوس کرتے ہیں۔ گناہ کے ان اثرات سے انسان بچ نہیں سکتا۔ اچھا، کئی دفعہ انسان سوچتا ہے کہ میں نے گناہ تو کیا لیکن کوئی اثر نظر ہی نہیں آ رہا، تو خوش ہو جاتا ہے کہ گناہ بھی کیا اور nothing wrong is happening۔ اصل میں we are not looking at the right place، something is happening، something is happening، لیکن ہماری نظر غلط جگہ پہ ہے۔ ہم شاید صرف یہی دیکھ رہے ہیں کہ میں دنیا کے اندر ابھی بھی گھر ہے، ابھی بھی گاڑی ہے، ابھی بھی عزت ہے، ابھی بھی شہرت ہے، سب کچھ تو انٹیکٹ ہے، لیکن اس کا اثر کہاں پڑ رہا ہے؟ کہاں پڑ رہا ہے؟ ایک بنی اسرائیل کا عابد تھا، تو عالم تھا، اس نے گناہ کیا، اور اس کے بعد پھر اس کو فکر ہوئی کہ اب اس گناہ کا نتیجہ میری زندگی کے اندر کیسے ظاہر ہوگا۔ کچھ دن گزرے تو اس نے کہا میری زندگی تو پہلے کی طرح ہی گزر رہی ہے، everything is the way it was before۔ تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ آپ کتنے کریم ہیں کہ میں نے گناہ بھی کیا اور اس گناہ کا اثر بھی نہیں ہوا۔ تو الہام ہوا کہ میرے بندے، تم نے جب گناہ کیا ہے اس کا اثر ضرور ہوا ہے، اس کے بعد سے رات کو جو تم اٹھتے ہو اور دعا مانگتے ہو، اس دعا مانگنے کی جو لذت ہے ہم نے وہ کھینچ لی۔ تمہیں دعا مانگنے کی جو لذت تھی اس سے ہم نے تمہیں محروم کر دیا۔ ہم سوچتے ہیں کہ میں رات کو تہجد نہیں پڑھ پاتا، میں نہیں پڑھ پاتا۔ حقیقت یہ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں پڑھ پاتا، اللہ تعالیٰ ہماری شکل کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پہ، اس وقت میں اٹھنے کی توفیق سلب کر لیتے ہیں، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہم اور چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی بھی گاڑی ہے، ابھی بھی بنگلہ ہے، ابھی بھی شہرت ہے، ابھی بھی جاب ہے، nothing is happening۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے پھر محرومی آتی ہے کہ تہجد سے محروم ہو جاتا ہے، دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ عرصہ گزر گیا، ہمیں دعا مانگنے کی توفیق نہیں، بس وہی رٹی رٹائی رسمی دعائیں ہوتی ہیں، وہ دل کے ساتھ جو دعا ہوتی ہے وہ سبب ہو جاتا، توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیتا۔ پھر انسان چاہے بھی تو دعا نہیں مانگ پاتا، دعا کے اندر جو آنسو بہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس توفیق کو چھین لیتے ہیں، اور واقعی اللہ کی توفیق ہے۔ ورنہ انسان اپنی آنکھوں کو نچوڑ کے رکھ دے، ایک آنسو تو نکال کے دکھائیں، ایک بھی نہیں نکلے گا۔ یہ تو اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دل نرم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر آنسو گراتے ہیں۔ ورنہ تو توفیق سلب ہو جائے تو پھر انسان کوئی عبادت نہیں کر پاتا، تلاوت نہیں کر پاتے، ذکر میں بیٹھنے کا دل نہیں چاہتا، مراقبہ کرنے کا دل نہیں چاہتا، کچھ محسوس نہیں ہوتا، کچھ لذت نہیں آتی۔ یہ جو عبادت کے اندر توفیق کا چھن جانا، یہ ہمارے گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے ہم سمجھیں
کہ گناہ کے اثرات ضرور ہوتے ہیں. We should not fool ourselves into thinking کہ میں بچ گیا, کہ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم تھے میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا, میں کوئی سپر الیکٹ ہوں, میں خواص اخص الخواص ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء بھی ہوں, اللہ تعالیٰ کے نیک بھی ہوں, اللہ تعالیٰ کے جتنے قریب ہوں گے بلکہ اتنا معاملہ اور خطرناک ہوتا ہے. جتنے قریب ہوتے ہیں تو اس میں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑ ہو جاتی ہے. لاسٹ ٹائم واقعی آپ کو یاد ہے, ہم نے حضرت عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیا تھا کہ ہلکی سی بات تھی لیکن ایسی آزمائش, ایسا امتحان, جو جتنا قریب ہوتا ہے تو اس پہ تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ نظر فرماتے ہیں کہ یہ کام کیوں کر دیا اس نے. بلکہ کئی دفعہ گناہ نہیں بھی ہوتا, خلاف اولا ہوتا ہے, خلاف ادب ہوتا ہے, اس کو بھی پکڑا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جو سیئات المقربین, کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ عام بندوں کی نیکیاں ہوتی ہیں. تو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے اس پہ تو پھر زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے. تو گناہ کا اثر ضرور ہوتا ہے, ہم بچ نہیں سکتے. اور کبھی کبھار گناہ کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ, تو آپ کی زندگی اسموتھلی چل رہی ہے, آپ کے گھر کے اندر اگر آپ کی شادی ہے, something happens to your wife, something you have kids, something happens to your kids. وہ جو بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ ہوا وہ کیوں ہوا؟ وہ آپ کے اپنے گناہ کی وجہ سے. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ there was a goldsmith, جسے ہم سونار کہتے ہیں, جو جولری شاپس جو ہوتی ہے نا, جو گولڈ بیچتے ہیں. تو وہ ایک شخص تھا, گھر واپس آیا تو اہلیہ سے ملاقات ہوئی اس کی, تو اس کی بیوی رو رہی تھی کافی, اور کہنے لگی کہ وہ جو یتیم لڑکا ہے نا جس کو ہم نے پالا تھا اور اتنے سالوں سے پال رہے ہیں, آج عجیب واقعہ ہو گیا کہ بڑا ہو گیا, 17 سال کا نوجوان ہو گیا ہے. میں اس کو سودا کے لیے میں نے کچھ بھیجا کہ جا کے کچھ لے کے آؤ سامان. وہ سامان لے کے آیا بازار سے, اس نے تھیلی مجھے ہاتھ میں پکڑوائی, اور پکڑواتے وقت اس نے میرا ہاتھ دبایا اور شہوت کے ساتھ دبایا, اور میں اس وقت سے رو رہی ہوں کہ جس کو ہم نے پالا, کفالت کری, اور اب وہ میرے بارے میں یہ خیال رکھتا ہے, تو مجھے تو لگتا ہے کہ دنیا سے وفا اٹھ چکی ہے, وفاداری ختم ہو چکی ہے. اس کو بہت رونا آیا. جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی نا, تو پھر جو شوہر تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, وہ رونا شروع ہو گیا. تو بیوی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے؟ تو کہا کہ یہ میرا قصور ہے. پوچھا کیسے؟ کہا کہ آج میں دکان پہ تھا, کچھ عورتیں آئیں اور وہ چاہتی تھی کہ وہ چوڑیاں پہننی تھی ان کو. ان میں سے ایک عورت نے کہا مجھے چوڑی پہننی ہے, میں نے اس کو چوڑی دے دی. اب وہ چوڑی پہننا چاہ رہی تھی لیکن خود پہن نہیں پا رہی تھی, تو اس نے کہا آپ پہنا دیں. تو میں نے اس کو چوڑی پہنائی تو مجھے اس کے ہاتھ اچھے لگے, میں نے اس کے ہاتھ کو شہوت کے ساتھ دبایا. میں نے یہاں ہاتھ اس کے ہاتھ شہوت کے ساتھ دبائے, اور دیکھو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ اس لڑکے نے تمہارے ہاتھ شہوت کے ساتھ دبائے. عدل کا بدلہ. گناہ سے انسان بچ نہیں سکتا, کہیں نہ کہیں اٹ ول کم بیک اینڈ ہرٹ یو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی ابھی نہیں ہوتی, شادی سے پہلے انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے, اس طرح کے جو نفسانی گناہ ہوتے ہیں, نظر کے گناہ ہوتے ہیں, کہ جو اسکرین آئی انسان نے دیکھنا شروع کر دیا, کوئی بھی پکسلز ہیں, کوئی بھی ویڈیو ہے آپ دیکھ رہے ہیں. انسان جوانی ہوتی ہے, انسان کی نفسانی ہوتی ہے, شیطانیت ہوتی ہے, انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے. اگر گناہوں سے سچی پکی توبہ نہ کرے, اس کی جو بے برکتی ہے وہ پھر شادی اور نکاح کے بعد ظاہر ہوتی ہے. نکاح کے بعد ظاہر ہوتی ہے. نکاح کے اندر جو سکون اور اطمینان اللہ تعالی نے رکھا ہے
اللہ تعالیٰ اس سے اس کو محروم کر دیتا کہ تم لذت وہاں سے چاہتے تھے، چلو تمہیں جتنا لذت کا کوٹا تھا مل گیا، اب یہاں سے لذت نہیں ملنے والی، تمہیں جتنا سکون چاہیے تھا تم نے وہاں سے حاصل کر لیا، اب تمہیں چلو یہاں سے سکون نہیں ملے گا، تمہیں جتنی اطمینان چاہیے تھا تم نے وہ دیکھ دیکھ کے اطمینان حاصل کر لیا، اب تمہیں یہاں نہیں ملے گا۔ اب شادی ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے نکاح نہیں ہوتا، نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، لیکن شادی کے جو روح ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ نہ شادی میں کوئی لذت، نہ شادی میں کوئی سکون، نہ شادی میں کوئی اطمینان۔ کیوں؟ کیونکہ شادی سے پہلے وہ ناجائز طریقے سے یہ چیزیں حاصل کر رہا تھا۔ تو کبھی کوئی ٹائم ڈیلے ہوتا ہے، there's a ٹائم ڈیلے۔ اگر انسان گناہ سے توبہ نہ کرے اس کا اثر لوٹ کے پلٹ کے آتا ہے، ضرور آتا ہے، بچ نہیں سکتا۔ تو یہ جو سوچ ہوتی ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والی کہ ہم آخری دفعہ کر لیں پھر توبہ کر کے نیک ہو جائیں گے، اس سے انسان اپنے آپ کو محروم کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسی واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور سوچ بتائی ہے جو ہونی چاہیے، سیدنا یوسف علیہ السلام کی سوچ۔ وہ کیا تھی؟ دیکھیے دو جماعتیں ہیں، سیدنا یوسف علیہ السلام کی جماعت ایک بندہ ہے لیکن پوری جماعت ہے، اور دوسری طرف ان کے بھائیوں کی جماعت۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست واقعہ ہے، اس میں بڑے لیسنز ہیں فار اس ٹو انڈرسٹینڈ۔ قرآن میں اس کو جو کہا گیا نا احسن القصص، واقعات میں سب سے بہترین واقعہ، اسی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر بڑے پوائنٹس ہیں، پوائنٹرز ہیں فار اس ٹو انڈرسٹینڈ، لائف لیسنز ہیں، لائف سکلز ہیں، زندگی گزارنے کا نچوڑ ہے، سمری ہے۔ تو دوسری جماعت سیدنا یوسف علیہ السلام کی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ ہوا؟ ان کو بھی گناہ کا موقع آیا، ان کے ساتھ بھی واقعہ، زلیخا نے ان کو خود ہی کہا کہ آپ میرے پاس آئیں، میں آپ کے ساتھ گناہ کرنا چاہتی ہوں۔ اب ان کا رسپانس کیا تھا کہ فوراً معاذ اللہ، یہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، معاذ اللہ کہ میں اللہ کی پناہ، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ وہ گناہ سے بچے۔ اس کے بعد ان پہ آزمائش بھی آئی، ان کو جیل بھی جانا پڑا، لیکن دی اینڈ ریزلٹ، دی اینڈ آؤٹ کم واز کہ جو گناہ سے بچتا ہے اللہ کی خوف کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچاتی ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو گناہ سے بچتا ہے، ایک دفعہ بھی گناہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اٹھاتے، جہاں بھی ہو، جتنا گرا پڑا ہو، کوئی وسائل ہو یا نہ ہو، کوئی بیکنگ ہو یا نہ ہو، کوئی سپورٹ ہو یا نہ ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر، اللہ تعالیٰ کا غیبی قانون ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے، فرش سے اٹھائیں گے، عرش تک پہنچا دیں گے، عرش تک پہنچا دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب وہ منظر، ایک سین ہے، اللہ تعالیٰ نے کھینچا کہ جب یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ آئے سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس، اب وہ فائنینشیل منسٹر، بادشاہ بن چکے ہیں، تو آ کے کہتے ہیں، پہچانتے نہیں تھے، کہتے ہیں کہ ہمیں صدقہ کر دیں، قحط ہے، کچھ کھانے کو نہیں، کچھ ہمارے پاس گھر میں کچھ نہیں ہے، تو آپ صدقہ کر دیں، آپ نیک بندے لگتے ہیں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ ما فعلت بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ بالکل ٹیکن ابیک، they were not expecting کہ یوسف کا نام بھی یہ جانتے ہوں گے، فوراً چونک گئے اور کہنے لگے کہ انک لانت یوسف، کہ آپ کا یوسف تو نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ قال انا یوسف وہذا اخی، کہ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بہت احسان کیا، بہت اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک جملہ فرمایا من یتقی ویصبر، کہ جو گناہ سے بچتا ہے اور جو صبر کرتا ہے، نفس کے مقابلے میں نفس کی خواہشات ہیں ان کو دبا دیتا ہے، صبر کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ
اجر المحسنین فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ پھر نیکوکاروں کے عملوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو نیکی ہے آئے گی، کام ضرور آئے گی، جو گناہ سے بچیں گے، توبہ پہ قائم رہیں گے، وہ نیکی ضرور بضرور کام آئے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ اسی نیکی کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرش سے اٹھا کے عرش عطا کرے۔ اس دنیا کی بات ہوئی، آخرت تو الگ ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے، ہر سہولت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ہمیں بتایا ہے۔ یہ جو لاسٹ لائن ہے، دس از ناٹ اسپیسیفک ٹو یہ سیدنا یوسف علیہ السلام، ایک ضابطہ بتایا، من یتقی، whoever، کوئی بھی ہو گناہ سے بچے، ویصبر، کوئی بھی ہو نفس کے مقابلے میں صبر کر لے، اس کے ساتھ یہی انجام ہوگا، اللہ اس کو فرش سے اٹھا کے عرش عطا کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ گناہ سے بچنے کا اجر ہے، گناہ سے بچنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ، مشک سے نکلا ہے، مشک جانتے ہیں، فریگرنس، خوشبو، ان کا نام ہی تھا خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ۔ تو ان کی خاص بات یہ تھی کہ ان کے جسم سے بہترین خوشبو آیا کرتی تھی، جسم سے، یعنی کپڑے بھی نہیں، جسم سے بہترین خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو کچھ لوگ تھے، انہوں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ حضرت آپ سے یہ خوشبو آتی ہے، اس کی کیا وجہ؟ تو انہوں نے شروع میں تو ٹالا، لیکن لوگ بھی انسسٹنٹ تھے، تو ان کو پھر بات کھولنی پڑی، بتانی پڑی، اور کہا کہ اصل میں میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، وہ یہ کہ میں جا رہا تھا اپنے گھر کی طرف، اور راستے میں سڑک پہ ایک گھر تھا، وہاں گھر کے جو دروازہ ہے اس پہ بڑھیا تھی، یہ بڑھیا جو ہوتی ہے نا، یہ فتنے کی بڑھیا ہوتی ہے، وہ باہر دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی، اور اس نے مجھے کہا کہ حضرت ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے، آپ آ جائیں، آپ نیک بندے لگتے ہیں، آ کے کچھ پڑھ دیں، کچھ دم کر دیں، بہت تکلیف میں ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ کسی کی مدد کے دل میں ہمدردی تھی، انہوں نے کہا اچھا میں آتا ہوں۔ وہ اندر آ گئے، جیسی وہ اندر آئے تو بڑھیا نے تالا لگا دیا، اور جو گھر کی مالکہ تھی وہ آگے آ گئی، اور پھر جو گھر کی مالکہ تو وومن، اس نے کہا کہ میں آپ کو اکثر دیکھتی تھی کہ آپ اپنے گھر جاتے تھے، اور میرے دل میں آپ کی محبت ہے، اور میں آپ سے یہ گناہ کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی خود عورت نے گناہ کی دعوت دی۔ اب یہ گھبرا گئے، انہوں نے بھاگنے کی کوشش کری، تو دروازے سارے بند کرنے کے لیے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ دیکھیں اگر آپ نے کچھ زیادہ کوآپریٹ نہیں کیا، میں یہاں شور مچاؤں گی، لوگ آئیں گے، میں کہوں گی میرے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، آپ کو لوگ پتھر ڈال کے سنسار کر دیں۔ یہ عورتیں بھی بڑی چلاک ہوتی ہے نا، کہ میں شور مچاؤں گی اور لوگ تو میری سائڈ لیں گے، تو آپ کو پھر سنسار کر دیں گے۔ تو آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو جو میں کہہ رہی ہوں میرے ساتھ گناہ کر لیں، یا پھر میں شور مچانا شروع کروں گی، ابھی لوگ آئیں گے، پھر وہ آپ کے ساتھ حشر نشر کریں گے، سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے۔ اب اٹس اپ ٹو یو۔ کتنی ڈیفیکلٹ سچویشن۔ تو انہوں نے، اللہ والے تھے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا۔ رجوع اللہ تو ہوتا ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی،
انہوں نے اس سے کہا کہ دیکھو اچھا مجھے ایسا کرو، میں واش روم استعمال کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس کی اجازت دے دو پھر۔ تو عورت نے سوچا کہ اچھا چلو بات مان تو لی، واش روم یوز کرنے دیتے ہیں۔ تو وہ گئے واش روم کے اندر، اور وہاں جتنی نجاست تھی انہوں نے اپنے چہرے پہ، اپنے ہاتھوں پہ، اپنے جسم پہ ساری مل کے وہ باہر نکلے۔ عورت نے کہا، آپ نے کیا کیا، کیا ہو گیا؟ وہ بدبو آ رہی ہے نجاست کی۔ تو عورت بھی دیکھ کے بالکل اس کے دل میں بجائے محبت کے نفرت آ گئی، اور سوچنے لگی کون پاگل شخص ہے یہ، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہوش ہی نہیں ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، کہا جا جاؤ ہاں جاؤ۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنی جان بچائی، باہر آ گئے۔ جب باہر آئی تو سوچا کہ بدبو بہت زیادہ آ رہی تھی، تو فوراً گئے کہ میں پہلے غسل لے لوں، میں میٹھے کا شاور۔ انہوں نے غسل لیا، اس کے بعد جب کپڑے پہنے تو ان کے اندر سے خوشبو آنا شروع ہوئی، اور مسلسل خوشبو آتی رہی، مسلسل آتی رہی، یہاں تک کہ زندگی بھر جب تک وہ حیات رہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ ان کے جسم سے وہ خوشبو آتی رہی۔ جس جس جگہ انہوں نے نجاست لگائی تھی اس جگہ سے خوشبو آتی رہی، اور اتنی خوشبو آتی تھی کہ ان کا نام ہی پڑ گیا مشکی، رحمت اللہ نے، مشک سے۔ ان کا اصل نام ہی لوگ بھول گئے، کہتے تھے خواجہ مشکی آ رہے، خواجہ مشکی آ رہے۔ تو جب انسان گناہ سے بچتا ہے تو اس کی برکت ہوتی ہے، اس کی برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت دکھاتے ہیں۔ لیکن یہ وہی بچ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ چنانچہ ایک تابعی تھے جن کو ایک عیسائی بادشاہ نے پکڑ لیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس کو میں قتل کر دوں۔ مسلمان تھے، تابعی تھے، مسلمان تھے۔ تو اس کے وزیر نے ان کو کہا کہ آپ ان کو قتل نہ کریں، یہ بہت ہی بہادر ہیں، کسی طریقے سے ان کو جو ہے آپ عیسائیت پہ لے کے آ جائیں۔ He has such potential, such skills that he can become the commander in chief of your army. اتنے بڑے ایسٹ ہیں، ان کو اس طریقے سے ضائع نہ کرے، کچھ دھمکا کے پھسلا کے اپنے دین پہ لیا ہے۔ تو بادشاہ نے بڑی کوشش کری، کہا کہ میں آپ کو اتنا مال و دولت دوں گا، آپ عیسائیت قبول کر لیں۔ انہوں نے گھاس بھی نہیں ڈالی۔ بادشاہ نے کہا میں آپ کو اتنا بڑا عہدہ دوں گا، فلاں صوبے کا گورنر بنا دوں گا۔ انہوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کری۔ اب بادشاہ بھی حیران، سوچا میں کیا کروں، پریشان ہوا، غم تھا۔ واپس آیا محل کے اندر، تو اس کی ایک نوجوان بیٹی تھی، اور اس نے اپنے ابو کو یعنی بادشاہ کو دیکھا کہ غمگین ہے، تو پوچھا کہ آپ کیوں اتنا اداس ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں ایک مسلمان تابعی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ عیسائیت قبول کر لیں تاکہ ہم ان کو پھر کمانڈر ان چیف بنا دیں گے، لیکن بڑی کوشش کر رہے ہیں ہم سب، وہ اپنے دین پہ بڑے استقامت کے ساتھ جمیں، توجہ ہی نہیں کرتے ہماری طرف۔ تو بیٹی نے کہا ابو سے، والد سے، کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں جا کے بات کرتی ہوں، کچھ عرصہ میں ان کے ساتھ گزارتی ہوں۔ تو بادشاہ نے اجازت دے دی۔ اب یہ عورت تھی، جوان تھی، یہ من صبر کر جاتی، کھانا لے کے جاتی، 40 دن تک کوشش کرتی رہی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے میں ان کو اپنی طرف مائل کر۔ لیکن یہ جو تابعی تھے، ان کا انداز یہ کہ ایک دفعہ نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھی۔
تو 40 دن کوشش کرتی رہی، جب کوئی پروگرس نہیں تھی تو پھر آخر اس نے کہا کہ آپ مرد کے بچے ہیں کیا؟ آپ انسان ہیں، مرد ہیں؟ یعنی میں 40 دن آئی اور آپ کو بن صبر کر میں کھانا لاتی، کوشش کرتی، اور آپ نے ایک دفعہ آنکھ بھی نہیں اٹھا کے دیکھی۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہمارے دین کے جو پیغمبر ہیں نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ ہمیں آنکھ جھکا کے رکھنا چاہیے، اس وجہ سے میں اللہ کی خاطر میں اپنی نظریں جھکا کے رکھتا ہوں۔ تو وہ عورت بڑی متاثر ہوئی، کہا کہ اگر آپ کو اپنے رب سے اتنی محبت ہے تو مجھے بھی اپنے رب کے بارے میں بتائیں، اپنے دین کے بارے میں بتائیں۔ تو انہوں نے بتانا شروع کیا، شکار کرنے کو آئی، خود شکار ہو گئی۔ تو وہ باتیں سنتی رہی، اس پہ اثر ہوتا رہا۔ آخر پھر اس نے کہا کہ میں بھی آپ کی طرح کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ تو کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی۔ جب مسلمان ہو گئی تو خود بتانے لگی کہ آپ ایسا اسٹریٹجی بنائیں، اس طریقے سے آپ جو ہے یہاں سے اپنے آپ کو آزاد کر سکتے ہیں۔ وہ بھی آزاد ہو گئے، یہ بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوتی ہے تو پھر چاہے دنیا کا مال پیسہ ہو، چاہے مال ہو، چاہے جمال ہو، کوئی چیز پر انسان کو، چاہے نفس ہو چاہے شیطان ہو، یہ شیطان بڑا دھوکہ دیتا ہے۔ کبھی یہاں سے آئے گا، کبھی یہاں سے آئے گا، کبھی یہاں سے آئے گا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو تو انسان بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، ورنہ جو ہے یہ شیطان کرنے والا بن جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شیطان سے انکاؤنٹر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ مجھے اپنی زندگی کا تجربہ بتاؤ، نچوڑ بتاؤ، اپنے تجربے کا نچوڑ بتاؤ۔ تو شیطان نے کہا میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے ذرا جلال والے، نے کہا تم بتاؤ مجھے۔ تو آخر میں اس نے بتایا اور 3 باتیں بتائیں، کہا میری پوری زندگی کے جو تجربے کا نچوڑ ہے وہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی شخص صدقہ کرنا چاہتا ہو، صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ فوراً صدقہ کر دے، کیونکہ میں آؤں گا بیچ میں اور پروکراسٹینیٹ کراؤں گا، میں ٹالم مٹول کروں گا تاکہ وہ صدقے کی جو نیت ہے وہ بھول جائے اور وہ صدقہ نہ دے سکے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وعدہ پورا کر لے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کی خاطر، تو فوراً توبہ کر لے۔ نیک بننا چاہتا ہوں تو فوراً نیک بن لے۔ نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو فوراً نماز پڑھ لے۔ اللہ سے وعدہ کرا تو فوراً وعدہ پورا کر لے، کیونکہ میں آؤں گا ورنہ، اور اس کو ٹال مٹول کر کے ڈیلے کر کے میں اس کو اس کی نیت کو بھلوا دوں گا، اس سے عمل چھڑوا دوں گا، اس کو پھر توفیق نہیں ملے گی اس عمل کرنے کی۔ اور تیسری بات فرمائی، تیسری بات کہی کہ جب ایک مرد اور عورت یہ آپس میں تنہا نہ بیٹھا کرے، بند کمرے کے اندر تنہائی میں یہ نہ بیٹھے، کیونکہ اگر جب یہ تنہائی میں بند کمرے کے اندر بیٹھیں گے تو میں مرد کے دل میں عورت کی کشش پیدا کرتا ہوں اور عورت کے دل میں مرد کی کشش پیدا کرتا ہوں، تاکہ یہ کشش کی وجہ سے ان کو فطرے میں مبتلا کر۔ تو شیطان ہمارا دشمن ہے اور اس طریقے سے آتا ہے، یہ اس کا ایک ٹیکٹک ہے، اٹس اے اسٹریٹجی دیٹ ہی یوزز۔
اس کی تجربے کا نچوڑ ہے کہ انسان کو جب گرانا ہوتا ہے تو کبھی مال سے گراتا ہے، کبھی جمال سے گراتا ہے۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے پھر ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا۔ ایک موقع پہ کسی نے شیطان کو دیکھا تو شیطان نے کہا کہ دیکھو یہ سارے لوگ، شیطان اس وقت کپڑے نہیں پہنا ہوا تھا، بے لباس تھا۔ تو بندے نے کہا کہ شیطان تمہیں کیا ہو گیا، کپڑے بھی نہیں پہنے تم نے، بے لباس گھوم رہے ہو لوگوں کے سامنے ہو۔ کہتے ہیں لوگ تھوڑی ہیں، ان کو آدمی انسان تھوڑی کہتا ہے۔ کا کیا مطلب؟ کہا یہ لوگ تو غافل ہیں، یہ انسان تھوڑی ہیں، انسان تو وہ ہے جو اس فلاں فلاں جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے بیمار کر کے رکھ دیا۔ شیطان کو یہ جو لوگ ہیں کہا یہ تو انسان نہیں ہے، یہ مرد تھوڑی ہیں، یہ تو ایسے ہیں بچے، جس طرح بچے گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں، بال کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس طرح میں ان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہوں۔ اصل جو مرد ہیں وہ تو وہ ہیں جو فلاں جگہ پہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے بیمار کر کے رکھ دیا۔ تو جو ذکر نہیں کرتے نا اللہ کا، وہ شیطان کے ساتھ ایسے ہیں جیسے وہ چھوٹا بچہ اپنی بال کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، کبھی یہاں پٹک کبھی یہاں پٹک، ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے نا بال۔ اس طرح شیطان ایک تو مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اس طرح چھوٹا بچہ بال کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، اس طرح شیطان لوگوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، کبھی یہ کبھی یہاں دکھا دیا، کبھی یہ دکھا دیا، کبھی یہ ابھار دیا، کبھی یہ انسان کھیلتا رہتا ہے شیطان اس کے ساتھ۔ فرمایا انسان تو وہ ہے جو فلاں جگہ پہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے میرے سر میں درد کیا۔ یعنی جب انسان ذکر کرتا ہے تو پھر شیطان کو اس کی چوٹ لگتی ہے، پھر اس شیطان سے انسان بچ سکتا ہے، پھر واقعی انسان ہے، ورنہ تو چھوٹے بچے ہیں، شیطان کے قبضے میں، شیطان کے قابو میں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی خشیت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا خوف مانگنا چاہیے، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو پھر انسان کو توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ چنانچہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ توبہ کا جو عمل ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں نہایت محبوب عمل ہے۔ چنانچہ آخری بات سن کے بعد مکمل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، اور وہ مسلمان ہوا، تابعی تھا، اور اس نے اپنی پوری زندگی ایک گانا بجانے میں گزار دی تھی۔ گانا بجاتا تھا، گانا سناتا تھا، گانے کرتا تھا۔ اب بڑھاپا ہو چکا تھا، بیوی بھی فوت ہو چکی تھی، بچے بھی نہیں تھے، اکیلے تنے تنہا تھا، اور اس کی آواز بھی ویسی نہیں رہی جیسے پہلے تھی، تو لوگوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اس کا حال ایسا ہو چکا تھا کہ بالکل اکیلے، تو لوگوں نے اس کو دھکے دے دیے۔ ایک زمانہ تھا کہ تمہاری آواز اچھی ہوا کرتی تھی تو لوگ اس کے پاس آتے تھے، وہ بھی سوچتا تھا کہ کیا ایک زمانہ تھا کہ شہرت تھی، ریکگنیشن تھی، ایک فیم تھا، مال بھی تھا، پیسے بھی تھے، لوگ بھی تھے، لوگ میری آواز سننے کے لیے ترستے تھے، میرے پاس آتے تھے، میری واہ واہ کرتے تھے۔ اور اب ایک ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ کوئی میرے ساتھ نہیں ہے، کوئی اپنا نظر نہیں آتا، لوگوں نے دھکے دے کے نکال دیا۔ تو آخری وقت تھا اس کا بھی، چنانچہ وہ پھر جنت البقیع کے اندر آیا، اور جنت البقیع کے اندر وہاں قبریں بنی ہوئی تھی، دو قبروں کے درمیان آ کے بیٹھ گیا، اور وہاں بیٹھ کے اس نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ، اور میرے زندگی کا زمانہ ایسا آ چکا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، نہ میرے منہ کے اندر کوئی دانت ہے، نہ پیٹ میں کوئی آنت ہے، میرا کوئی دوست نہیں، کوئی یار نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بچے نہیں، اور مجھے لوگوں نے دھتکار دیا،
مجھے لوگوں نے ٹھکرا دیا ہے، مجھے نہ کوئی مال ہے، نہ کوئی شہرت ہے، نہ کوئی مجھے جانتا ہے، نہ کوئی مجھے چاہتا ہے، میں بالکل تنے تنہا ہوں، اکیلے ہوں۔ اللہ میں نے زندگی ساری ضائع کر دی، میں اب یہاں آیا ہوں، پڑا ہوں، بھوکا بھی ہوں، پیاسا بھی ہوں، اللہ مجھ پر رحم فرما دیجیے۔ وہ بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے راز اور نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو منانا چاہ رہے ہیں، توبہ طائب ہو رہے ہیں، آنسو بھی بہہ رہے ہیں، نادم بھی ہے، شرمندہ بھی ہے، کہ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس کی طرف جنت البقیع میں، اور وہ اپنے سر کے اوپر ایک ایک پتیلا ہے یا کھانے کا برتن ہے اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے، تو وہ آ رہے ہیں، تو یہ جب دیکھتے ہیں کہ وہ میری طرف آ رہے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ عمر امیر المومنین آ رہے ہیں، یہ تو میرا شاید معاملہ کریں گے، وہ تو تلوار کے ساتھ کر دیں گے، تو ڈر جاتے ہیں اور سہم جاتے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو آگے گزر جاتے ہیں، جب آگے گزر جاتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ پلٹ کے اس شخص کے پاس آتے ہیں، اب جب وہ آ رہے ہوتے ہیں تو یہ اور ڈر جاتا ہے کہ یہ تو میری طرف ہی آ رہے ہیں، تو آتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے کھانا لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے یہ کھانا لے کے آیا ہوں۔ سر کے اوپر سے کھانے کا برتن نیچے رکھتے ہیں اس کے سامنے اور کہتے ہیں کھانا شروع کریں۔ تو وہ شخص بڑا حیران، وہ تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو پوچھا امیر المومنین یہ کھانا میرے لیے ہے؟ فرمایا کہ ہاں، میں دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہا تھا تو مجھے قیلولہ کے دوران ایک الہام ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر جنت البقیع کے اندر میرا ایک دوست ہے، جنت البقیع کے اندر میرا ایک دوست ہے، اس کو جا کے کھانا پہنچا دو۔ تو جیسے میں خواب سے بیدار ہوا، میں نے اپنے موبائل و اہلیہ سے کہا کہ جلدی کھانا جو کچھ ہے گھر میں تیار کرو، ایک اللہ کا دوست ہے اس کو کھانا پہنچاؤں۔ تو میں یہ برتن ہے جو لے کے آیا، اور چونکہ آپ اللہ کے دوست ہیں تو میں یہ جو برتن ہے کھانے کا اپنے سر پہ لے کے آیا آپ کا اکرام کرنے کی۔ چنانچہ وہ جو بوڑھا شخص تھا اس نے جب یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی اس کی لاج رکھی، تو اتنا متاثر ہوا اور رونا آئے، اور روتے روتے آخر اس کی جان ہی چلی گئی، وہ پرواز کر گئی۔ تو ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ توبہ کا عمل کتنا پسند ہے، کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی خاطر توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وقت کے جو امیر المومنین ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، ان کو فرماتے ہیں کہ آپ اپنے سر پہ کھانا رکھ کر ان کے پاس آئیں، ان کا اکرام کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ تو the quickest way to become the dost and the friend of Allah Ta'ala is to make توبہ to اللہ تعالیٰ۔ گناہ ہو جاتے ہیں، انسان کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً توبہ کرتا ہے، اور باقی توبہ کے بعد خشیت والی زندگی گزارے، اللہ سے اللہ کا خوف مانگے۔ تو آج کی پوری مجلس کا جو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اگر گناہوں سے بچنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف چاہیے، یہ خوف اللہ سے مانگنا بھی ہے، اور اس خوف کے لیے اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔